یہ ہم کو روزے کی قدر نہیں ہے، رمضان کی ہم کو قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جب رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان کی مخلوقات بھی روتی ہیں، زمین کی مخلوقات بھی روتی ہے۔ جابر رحمۃ اللہ کی حدیث مبارکہ ہے اور امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں اذا کان آخر لیلۃ من رمضان بقت السماوات والارض والملائکہ، فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، ہم تو شکر کرتے ہیں عید کی رات آئی ہے، چاند رات آئی ہے، شیطان کھلا تو ساتھ ہم بھی کھل گئے، اور ساری رات ہم نے آوارہ گردی میں گزاری، کوئی حماموں پہ جا رہا ہے، سارا مہینہ تو اس نے داڑھی مڑوائی نہیں تھی، آج جو ہی چاند عید کا نظر آتا تو جا کر شیو کرانا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنے بال سیٹ کروانے ہیں، جبکہ وہ رات وہ ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات ہے۔ ایک مزدور 30 دن مزدوری کرے اور جب مالک اس مزدور کو مزدوری دینا چاہے کہ یہ اپنے 30 دنوں کی مزدوری لے لے، مزدور کہے کہ مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مزدوری نہیں لینی، تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی احمق اور بیوقوف مزدور نہیں ہوگا۔ سارا مہینہ بندہ عبادات کرتا ہے اور وہ رات انعام لینے والی اور مزدوری لینے والی رات ہے، لیکن ہم لوگ وہ رات معاذ اللہ میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب وہ رات آتی ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، فرشتے بھی روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ مصیبت امت محمد، امت محمد پر ایک مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے آسمان بھی دکھی ہے، زمین بھی دکھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی دکھی ہیں۔ قیل یا رسول اللہ ایو مصیبت ہے، یا صحابہ حیران ہوئے کہ امت محمد پر کون سی ایسی مصیبت آ گئی رمضان جانے سے کہ زمین و آسمان اور فرشتے رو رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی ایسی مصیبت ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ذہاب رمضان، فرمایا رمضان کا چلے جانا یہ امت محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حضور فرمایا کاش میری امت جان لیتی کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو رمضان کی قدر قیمت کا احساس ہوتا تو یہ دعائیں مانگتے کہ یا اللہ 12 مہینے رمضان ہی رہے، 12 مہینے پورا سال رمضان رہے، لیکن ہم رمضان آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہم سے، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زمین و آسمان اس لیے روتے ہیں کہ مسلمانوں سے رمضان جا رہا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الدَّعْوَاتِ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندے مومن جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وَالصَّدَقَاتِ مَقْبُولَةٌ، بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ وہ بھی رد نہیں کرتا، وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ وَالْحَسَنَاتِ مُضَاعِفَةٌ، اس میں نیکی کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تم نفل پڑھو تو فرض کا ثواب پا لو، تم فرض ایک پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب پا لو، اس مہینے میں تم عمرہ کرو تو حج کا ثواب پا لو، اتنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَالْعَذَابَ مَدْفُوعٌ، اس مہینے میں عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ فَأَيُّ مُصِیبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ رمضان، حضور فرماتے ہیں اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہوں، صدقات قبول ہوں، نیکی کا اجر بڑھا دیا جائے اور تم سے بلائیں اور مصیبتیں دور کر دی جائیں، اب تم ہی بتاؤ کہ اس مہینے سے کے جانے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت امت محمد کے لیے ہوگی؟ جب اس مہینے میں نیکیوں کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، اللہ کا قرب ہی قرب ہے، جب یہ مہینہ جاتا ہے تو اس مہینے کی جانے سے جو امت محمد پر مصیبت آتی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہے۔ فَإِذَا بَقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لِأَجْلِنَا، جب ہمارے لیے زمین و آسمان روتے ہیں، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ، تو ہم مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ رمضان کے جانے سے آنسو نکالیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جب چاند رات آئے اور رمضان کا مہینہ جائے تو ہم روئیں کہ یا اللہ وہ رحمت والا مہینہ چلا گیا، بخشش والا مہینہ چلا گیا، مغفرت والا مہینہ چلا گیا۔ زمین و آسمان تو رو رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، کپڑے سی کروانے ہیں، جوتے پالش کرانے ہیں، کل عید ہے ہم نے فلان جانا ہے فلان جانا ہے، اور ہم اپنے کال کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم کو خوشی ہے لیکن اللہ کی مخلوق رو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب زمین و آسمان اور فرشتے ہمارے وجہ سے رمضان کے جانے سے روتے ہیں، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روئیں، وَالتَّأَسُّفِ، اور افسوس کریں، بِمَا يَنْقَطِعُ عَنَّا هَذِهِ الْفَضَائِلُ وَالْكَرَامَاتِ، کیونکہ اللہ کی بہت سی فضیلتیں اور کرامات ہم سے منقطع ہو گئی ہیں، کٹ گئی ہیں، چلی گئی ہیں۔ اس مہینے میں جو بہاریں ہیں وہ بہاریں جب جائیں گی تب یعنی کہ اہل نظر کی آنکھیں کھلے گی اور پھر ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ آج یہ عشر رحمت ہے، آج اللہ کی رحمت کی برسات ہے، اس مہینے کا ادب کرو، اس مہینے کا احترام کرو، روزے رکھو، اس مہینے کی عبادات کرو۔ اس مہینے میں جو روزہ فرض ہے، نماز 5 فرض ہے ہی ہے، رمضان شریف میں نماز صلاۃ المکتوبہ یعنی کہ 5 نمازیں
اور روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے بڑی، نوافل سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس مہینے میں عطا فرمایا تھا، لہذا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، ختم کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس مہینے میں کی جانے والی خیرات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ناقص عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اللہ وہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا